بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے دوستو، اپنے آپ کو جادو جنات سے محفوظ بنانے کے لیے، بندش سے اپنے گھرانے کو محفوظ بنانے کے لیے آج کا یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹی سی دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ان مسائل سے بری ہو جائیں گے اور ٹینشن فری زندگی گزاریں گے۔ انتہائی آسان سی اور چھوٹی سی دعا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود مدینہ کے سردار تھے اور عالم بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے فوراً بعد مسلمان ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود مدینہ بہت بد فطرت قوم ہے، وہ میرے اسلام کا اعلان سنتے ہی میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں گے، لہٰذا آپ ان کو بلائیں اور میرے بارے میں ان سے پوچھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلایا، ان کا ایک وفد بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہاری کتاب میں جو میری نشانیاں موجود ہیں تو تم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نعوذ باللہ، جو ہماری کتاب میں نشانیاں ہیں وہ آپ پر صادق نہیں آتی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک عظیم المرتبت عالم کا بیٹا ہے اور انتہائی بڑا سردار بھی ہے اور بہت اچھا آدمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ گواہی دے دے کہ میں آخری نبی ہوں تو تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کہہ سکتا، یعنی وہ ایسا آدمی نہیں ہے، وہ ایسا ویسا ہے نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٹ میں چھپے ہوئے تھے، باہر نکل آئے اور ان کے سامنے کلمہ پڑھ لیا۔ جب انہوں نے جو ہی کلمہ پڑھا تو یہود مدینہ آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ آدمی تو ہے ہی غلط، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، یعنی ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور یہ کہا کہ یہ بکاؤ آدمی ہے، ہم اس کا کبھی بھروسہ نہیں کرتے، ہماری قوم تو اسے یوں ہی معتبر سمجھ رہی تھی لیکن یہ ایک عام سا آدمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ یوں ہی نہیں، انہوں نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا جادو کرنے کی کوشش کی کہ اس کا چہرہ مسخ ہو جائے اور وہ گدھے کی صورت والا بن جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا ہوتا تو یہود مدینہ نے ایسا جادو کیا تھا کہ واقعی اس سے میرا چہرہ مسخ ہو جاتا اور میں گدھے کی شکل والا آدمی بن جاتا۔ یعنی میں نے اس دعا کو اپنا روزانہ کا معمول بنایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ان کے ان اثرات سے محفوظ رہا۔ تو آپ حضرات بھی اس دعا کو سیکھ لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ان مسائل سے اور ان پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ انتہائی آسان سی دعا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ سکرین پر اس دعا کو لگا دوں گا، آپ حضرات نے اس کو سیکھ لینا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ وہ دعا بہترین کون سی ہے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرا وبرا۔ یہ چھوٹی سی دعا آپ حضرات سیکھ لیں اور اس کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، 2 دفعہ پڑھ لیا کریں، 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، یعنی جس کی جتنی بڑی بیماری ہے، جس کے اوپر خدا نخواستہ جادو جنات کا اثر ہے، وہ اس دعا کو
ایک دفعہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جادو جنات سے محفوظ رہیں گے اور آپ کا گھرانہ بھی محفوظ رہے گا، اور آپ پر کوئی جادو اور کوئی جنات کا اثر باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ پھر دعا آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ حضرات نے اس کو زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرا وبرا۔ چھوٹی سی دعا کو سیکھ لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان مسائل سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو مصیبتوں پریشانیوں سے اور جادو جنات سے اور ان مسائل سے بندش سے محفوظ و معصور بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔